کہ یہ چہرہ چھوڑنے والا نہیں، اور کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کی پیشانی کو بنایا تو والقمر کہا، آپ کی آنکھوں کو بنایا تو ما زاغ البصر کہا، آپ کی ہونٹوں کو بنایا تو شفتین کہا، اور آپ کی زبان کو بنایا تو لا تحرک بہ لسانک کہا۔ جس چہرے کے ایک ایک حصے کے میں نے تعریف کی ہے، بھلا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب محبوب نے شکوہ کہاں کیا تو محب نے محبوب کے حسن کو پیش کر کے بات کی وضاحت کر ڈالی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، مجھے تیری قسم، خاوند بیوی کو کہے گا مجھے تیری قسم، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا مجھے بیٹے کے سر کی قسم۔ یہ حرام اور ناجائز۔ کیوں؟ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو ناجائز، کیونکہ قسم اگر کھائی جاتی ہے تو صرف اللہ کی عظمتوں کی کھائی جاتی ہے، اور وہی عظمتوں والا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی اور کی کیا عظمت؟ لیکن یہاں اللہ تو اپنے سے غیر کی قسم کھا رہا ہے، اپنے محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسمیں کھا رہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ خالق کا ہے، وہ مختار کل ہے، وہ چاہے تو آدم کو سجدہ کروا دے، جبکہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ یہ معاملہ رب کا ہے، وہ چاہے تو آدم کو سجدہ کروا دے۔ ایک بات تو یہ، اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی محبوب کی نسبت سے قسمیں اٹھائی۔ کہیں آپ کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ لعمرک، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم۔ کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ اور کہیں آپ نے فرمایا والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ تو اللہ نے اور قسمیں بھی کھائی ہیں محبوب کی نسبت سے۔ تو رب مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہاں، اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے محبوبوں کی قسمیں کھانے سے منع کر دیا ہے۔ تمہیں بیوی سے محبت، ماں سے محبت، بیٹی سے محبت، تم کسی غیر کی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے جس سے محبت ہے میں اپنے محبوب کی قسم کھا سکتا ہوں، لیکن تم اپنے محبوبوں کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ جو صفات جو حسن میرے محبوب کا ہے وہ نہ کسی کا ہے نہ کسی کا ہو سکے گا۔ وہ اتنا کامل ہے۔ اور اللہ کے شان محبوب پیغمبر نے اپنی امت کو اللہ کے سوا غیر کی قسم کھانے سے روک دیا۔
اللہ نے اپنے محبوب کے مقابلے میں اپنے بندوں کو اپنے اپنے محبوبوں کی قسم کھانے سے روکا، محبوب پیغمبر نے اپنے امتیوں کو اللہ کے سوا غیر کی قسم کھانے سے منع فرما دیا۔ یہ محبوب اور محب کا معاملہ، وہ اس میں شریک نہیں چاہتا، وہ اس میں شریک نہیں چاہتا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور تیری کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ پریشان ہو کہ مجھے چھوڑ دیا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، وما قلا، نہ ہی تیرے سے منہ موڑا ہے، نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے سے بیزار ہوا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جدائی بھی عمومی طور پہ دو بنیادوں پہ ہوتی ہے، محبوب اور محب میں، کوئی بھی ہو، اولاد اور ماں باپ ہیں، خامد اور بیوی ہیں، محبت کے رشتے ہیں، محبت قائم ہوتی ہے لیکن حالات سے مجبور ہو کے ایک دوسرے کو چھوڑنا پڑتا۔ بیٹا ماں کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا کمائی کرنی، خاوند بیوی کو چھوڑ کے ملک سے باہر نکل گیا کمائی کرنی، اب محبت قائم ہے لیکن حالات کی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، یا ناراضگی کی بنیاد پہ چھوڑا جاتا ہے۔ بیوی نے خاوند کو چھوڑا اور ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئے، محبت ہے لیکن ناراضگی درمیان میں دوری کا سبب بن گئی ہے۔ یا مجبوری کے تحت یا ناراضگی کے تحت اللہ نے دونوں کی وضاحت کر دی۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب نہ تو مجبور ہو کے چھوڑا ہے نہ ناراض ہو کے چھوڑا ہے، نہ چھوڑا ہے نہ منہ موڑا ہے۔ اس بات سے پریشان نہ ہونا، اللہ نے اتنی بڑی تسلی دی، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بات یہاں تک مکمل ہو گئی تھی، یہ دو قسمیں کھا کے اللہ نے بات مکمل کر دی تھی، لیکن نہیں، معاملہ یہاں تک نہیں رکا۔ اللہ نے آگے فرمایا محبوب نہ چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہوں، اور مزید ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، آنے والا وقت گزرتے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، قدم قدم پہ عظمتیں بڑھیں گی، قدم قدم پہ محبتیں بڑھیں گی، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آنا بہتر تھا، بہتر حالت۔ بطن مادر سے تیرا پیدا ہونا یہ پہلے سے بہتری اور افضل تھا۔ فرمایا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ عالم ارواح سے
बतन मादर में आना आलम अरवाह से बेहतर, बीबी आमना कहती है। अजीब सी हालात कैफियत सामने आने लगी। रास्ते पे चलती तो अचानक हवा का झोंका आता, देखती तो दरख्त झुक झुक के सलाम कर रहे होते। चलते हुए पांव के नीचे अगर पत्थर आ जाता तो वो मोम की तरह नरम पड़ जाता। धूप में काम करती तो बादल का टुकड़ा साया कर देता। जमजम के कुएं पे पानी लेने जाती तो पानी खुद बहुत कदमों में ऊपर आ जाता। कहते मैं हैरान थी, ये क्या मामला है। एक रात ख्वाब देखा, अंबिया बशारतें दे रहे हैं, अंबिया बशारतें दे रहे हैं। अल्लाह ने वादे कर दिया, आमना तो एक बहुत बड़ी हस्ती की मां बनने वाली है। और मां उस वक्त मुझे पता चला कि ये सब कुछ आने वाले मेहमान का इस्तकबाल हो रहा है। फरमाया आलम अरवाह से मां के पेट में आना ये उससे ज्यादा बेहतरी की तरफ कदम था। और मां के पेट से दुनिया में आना, तेरी विलादत मुबारका, मिलाद मुबारका, ये उससे ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आने वाला वक्त गुजरते हुए वक्त से बेहतर बना दूंगा। हाँ, बीबी आमना कहती हैं जब आपकी पैदाइश हुई बिल्कुल साफ और पाक थे, साफ और पाक। उम्मत को पैगाम दे दिया, मेरे उम्मती अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाक साफ रहना, जाहिर भी पाक रखना, अकीदे को शिर्क से पाक कर लेना, अमल को बिदअत से पाक कर लेना, माल को हराम से पाक कर लेना। और फरमाया मख्तून शुदा थे, खतरे होए हुए थे। जब आपकी पैदाइश मुबारक होती है तो आप इस हालत में हैं। उम्मत को बतला दिया, मेरे उम्मती मेरे सुन्नतों से अपने आप को सजा लेना। फरमाया बतने मादर से पैदा होना ये उससे ज्यादा बेहतर, उसमें ज्यादा अजमतें पैदा कर दी हैं मैंने। वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब परेशान ना होना, तेरे हर आने वाली हालत पिछली हालत से ज्यादा अजमतों वाली हो। फरमाया जब पैदा हुए तो यूं लग रहा था कि सितारे आपके सामने झुक चुके हैं। उम्मत को पैगाम मिला, जो अपने आप को नबी के शरीयत के सामने झुका देगा अल्लाह उसे आसमान की सितारों की तरह चमका देगा। ईरान आतिश कदा की वो आग जो 1500 साल तक मुसलसल जलती रही, नहीं बुझी, आपके पैदा होते ही वो आग यकलख्त बुझ जाती है। बता दिया कि मैं आग लगाने नहीं, आग बुझाने आया हूं। अफसोस यह है कि बहुत से नौजवानों ने शमे जला के महबूब की मिलाद की खुशी मनाई होगी, आग जला के महबूब की मिलाद की खुशी मनाई होगी। कल मुझे साथी ने मोबाइल में 2-3 चीजें दिखाई, इंसान जाए तो कहां जाए। मिलाद की खुशी की मौके की झलकियां दिखाई उम्मत की। वाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उम्मती है, महबूब की विलादत की झलकियां मैं आपके सामने अर्ज कर सकती हूं। एक नौजवान तो मुंह में पेट्रोल लेके वो आग लगाते हैं ना, मुंह से निकालते हैं। अल्लाह की शान, वो ये मुजाहिरा कर रहा था, उसके चेहरे पे आग लग गई। अंदर सारा पेट्रोल था, अंदर बाहर से जल।
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے ساتھی نے دکھایا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا کیک وہ کاٹ رہے ہیں، اور جب اسے کاٹ لیا گیا تو تاڑیاں بجائی جا رہی ہیں، ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں پیدائش، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے تو خوشی کا یہ انداز ہی یہودیوں والا، عیسائیوں والا، پھر محبوب کو بھی عیسائیوں کے لہجے میں عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج امتی اپنے محبوب کو روزہ گھر میں تڑپا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور تاڑیاں بجائی جا رہی، داڑھی والے، تعجب ہوا ہے دیکھ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا محبوب ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر بنا دوں گا۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا اس سے زیادہ بہتر کر دوں گا۔ تو محبوب آئے تو آگ بجھ گئی۔ فرمایا جوانی بچپن سے بہتر ہوگی، شادی کرنا اس سے بہتر ہوگی آنے والے حالات میں۔ اولاد کا ملنے اس سے بہتر ہوگا۔ اور غار حنا میں آ کر میری عبادت کرنا پچھلی حالت سے بہتر ہوگی۔ معراج کا سفر کرنا اس سے بہتر، مکہ سے مدینہ ہجرت کا سفر کرنا اس سے بہتر، اور میدان بدر میں آنا اس سے بہتر، احد میں فتح پانا اس سے بہتر، غزوہ خندق میں اترنا اس سے بہتر، فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہونا یہ اس سے بہتر ہوگا۔